یا اللہ دکھا دے ہدایت کا نور، قلب مضطر ہو جائے مسرور، سیرت مستقیم، سیرت مستقیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے روشن تر قرار دیا ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہی تمہارے لیے شاندار ہے، بہترین ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ساری کائنات کو روشنی عطا فرما رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک گوشہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی سیرت کے ذریعے سے کائنات کو، انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعلق بندے کو حاصل ہو جائے، جب ایمان کی لذت نصیب ہو جائے، جب عشق الہ بندے کے اندر آ جائے، تو پھر اس کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، عہدے کی حیثیت نہیں ہوتی، مال کی حیثیت نہیں ہوتی، مرتبے کی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ دنیا، عہدے، مال، منصب، اس کے سامنے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات آ جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعلق آ جائے، ایمان باللہ آ جائے، تقوی انسان کے اندر آ جائے، للہیت آ جائے، خوف خدا آ جائے، اور اللہ کا قرب اس بندے کو میسر آ جائے، تو پھر یہ ساری چیزیں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کتنا دلچسپ پہلو ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے عشق کرتے ہیں۔ عشق، بندہ مومن آقا علیہ السلام کی غلامی پر فخر کرتا ہے، فخر کہ میں آقا و مولا مصطفیٰ علیہ السلام کا غلام۔ اب حضور کی سیرت سے ایک نکتہ ذرا یہ سوچیں، ایک مثال کو ذہن نشین کریں کہ ہم سب سٹرگل کرتے ہیں تو دنیا کے لیے کرتے ہیں، دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے ہم اچھی اسٹڈی کرتے ہیں، اچھی ایجوکیشن کو حاصل کرتے ہیں کہ اچھی ڈگری آ جائے، اچھی جاب مل جائے، اچھا عہدہ مل جائے۔ دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جاہ و حشم ہو، جائیدادیں ہوں۔ ایک شخص کے پاس اگر اچھی جائیداد ہے، مربے ہیں، فیکٹریاں ہیں، وہ ان کا مالک ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اور کیا چاہے گا؟ وہ پھر طاقت چاہتا ہے، اقتدار مانگتا ہے، مال و متاع بھی ہے، اب وہ اقتدار چاہتا ہے۔ اقتدار میں کہاں تک جائے گا؟ کسی ضلع کا سربراہ ہو جائے گا، صوبے کا سربراہ ہو جائے گا، ملک کا سربراہ ہو جائے گا۔ اب اس کے آگے اور کیا چیز رکھی ہے کہ ریاست کا سربراہ ہو گیا، اب اس کا اپنا تعارف ہی بدل جاتا ہے، اب اس کا نام اس عہدے کے ساتھ جانا پہچانا جا رہا ہے، اب وہ عہدہ اسے طاقت دیتا ہے، عہدہ اب اس کا تعارف کرواتا ہے کہ یہ شخص پی ایم ہے جی،
یہ سی ایم ہے جی، اب یہ عہدے کے ساتھ اگر وہ اس عہدے سے اتر بھی جائے تب بھی اس کا یہی تعارف رہتا ہے کہ یہ فلاں وزیر اعظم رہا ہے، فلاں صدر رہا ہے، فلاں گورنر رہا ہے، فلاں وزیر اعلیٰ رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکس پرائم منسٹر ہے یا فلاں، یعنی اب عہدہ اس کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ مگر کمال دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ریاست مدینہ کے سربراہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، آپ پورے عرب کے سربراہ بن گئے، مگر اس عہدے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف نہیں ہے، حضور کا تعارف اس سے اونچا ہے، عہدہ نیچے ہے، میرے آقا کا تعارف اس سے بڑا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ہم محبت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام سے عشق کرتے ہیں، والہانہ پن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آ جائے تو ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے نہیں پیدا ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ریاست مدینہ کے سربراہ تھے یا عرب کے حکمران تھے، اس لیے کبھی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سب سے بڑی عبادت نماز کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، قیام کر لیتے ہیں، رکوع کر لیتے ہیں، سجود کر لیتے ہیں، اور پھر اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، ساری باتیں اللہ کے سپرد کر کے کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، مگر معلوم ہے کہ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو سلوٹ کرتے ہیں کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں۔ ذرا آپ سوچیں کہ ایک حکمران کی وجہ سے، ریاست مدینہ کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے ایسا ہم کر رہے ہوتے ہیں، عرب کے حکمران ہونے کی حیثیت سے آپ کا کبھی بھی دھیان بھی ادھر نہیں جائے گا۔ تنہائی میں بیٹھ کر ذرا سوچئے گا، رات کے پچھلے پہر اکیلے جب ہوں اس وقت اپنے دل سے پوچھئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ایک سربراہ مملکت تھے صرف اس وجہ سے؟ نہیں، جب وہ سربراہ مملکت نہ تھے تب بھی ہمارا ان سے تعلق تھا، آج بھی ان سے تعلق ہے، قیامت تک تعلق ہے، قیامت کے دن ہی ان سے تعلق تو ہے، بلکہ وہ تعلق اور زیادہ وہاں نکھر کر سامنے آئے گا۔ جنت بھی، اس میں بیٹھ کر بھی حضور کے قدموں میں رہنا، یہ تعلق عشق کا تعلق، ایمان کا تعلق، وہ ایسا تعلق ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی تذکرہ آتا ہے تو مال و متاع کے ساتھ نہیں آتا، عہدہ و منصب کے ساتھ نہیں آتا۔ تو سیرت طیبہ سے ہم نے جو سیکھا وہ یہ سیکھا کہ ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ کہ آپ کے نیچے کتنا ہی اونچا عہدہ کیوں نہ ہو، مگر آپ کی ذات اس عہدے سے بھی بالا تر ہو، بلند تر ہو، آپ کا تعارف روحانیت کے حوالے سے ہو، آپ کا تعارف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق کے حوالے سے ہو، آپ کا تعلق اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور محبت کے حوالے سے ہو، ایمانی کیفیات کے حوالے سے ہو، انسانی خدمت کے حوالے سے ہو، آپ کا تعارف اتنا اونچا ہو جائے کہ عہدے چھوٹے چھوٹے لگیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر سامنے آتا ہے تو سربراہ مملکت کا ہونا وہ چھوٹا رہ جاتا ہے، ذات والا صفات کہیں بلند کہ حضور کی اعلیٰ شانوں کی انتہا ہی انسان کو دکھائی نہیں دیتی۔ اب یہ تو ایک بینگ مسلم، بینگ مومن ہماری کیفیات ہیں، ذرا اس سے آگے بڑھ کر تو دیکھیں، اب ذرا دیکھیں آج کے عہد میں، دیکھیں کہ لوگ ہمارے عہد کے لوگوں کو کس طرح سے یاد کرتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو کس طرح سے یاد کرتے ہیں، نیتن یاہو کو کس طرح سے یاد کرتے ہیں۔ اب اس عہد کے حکمرانوں کو ذرا دیکھیں، انہیں کیسے یاد کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف دیکھیں کہ ہمارے عہد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک شخص کتاب لکھتا ہے، The 100 لکھتا ہے، اور اس کتاب میں وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹاپ آف لسٹ پر رکھ رہا ہے، The 100 میں، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے نمبر پر
لکھ رہا ہے۔ پہلے نمبر پر مائیکل ہارٹ جیسا شخص اپنے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بعد میں کرتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، صحیح بخاری کی ایک روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ عروہ بن مسعود یہ ایمان بعد میں لائے، 6 ہجری میں حدیبیہ کے موقع پر یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور یہ اس وقت کفار کی نمائندگی کر رہے ہیں، مشرکین مکہ کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے جاتے ساتھ ہی ان کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور جا کر کیا کہتے ہیں عروہ بن مسعود، جا کر مشرکین کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں دنیا کے بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، بڑے بڑے حکمرانوں سے ملا ہوں، ان کے میں نے پروٹوکول دیکھے ہیں، مگر جو تعلق مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں کا مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، وہ دنیا کے بادشاہوں والا تعلق نہیں ہے۔ اگرچہ حضور علیہ السلام اس وقت ریاست کے سربراہ تھے، تو انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ سوچنے کی بات ہے۔ جب وہ آقا علیہ السلام سے گفتگو کرنے کے لیے آئے نا، تو وہ آگے بڑھ بڑھ کر ایسے گفتگو کرنا چاہتے تھے، بے بکانہ انداز میں گفتگو کر رہے تھے، ایسے حضور کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے غلام آقا کے ارد گرد جو ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے اسے روک دیا، کہا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی طرف دوبارہ ہاتھ کو بلند نہ کرنا۔ ذرا سوچیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب وہ لعاب دہن اپنے مبارک لبوں سے باہر نکالتے ہیں تو ان کے صحابہ، ان کے غلام انہیں ہاتھ کی ہتھیلیوں پر لیتے ہیں، انہیں چہرے پر مار لیتے ہیں، سینے پر مار لیتے ہیں۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کو وہ نیچے زمین پر گرنے نہیں دیتے، اسے اپنی ہتھیلیوں پر لیتے ہیں، اپنے چہروں پر اور سینے پر ملتے ہیں، اسے وہ باعث سعادت سمجھتے ہیں، باعث برکت جسے وہ پانی نہیں ملتا تھا، وہ دوسرے بھائی کے ہاتھ پر ایسے ہاتھ مل کر اس کی تری لے کر پھر اپنے چہرے پر مل لیتا، اپنے سینے پر مل لیتا۔ اب ایسا ادب، ایسی محبت، ایسی الفت، ایسی چاہت یعنی دنیا کے بادشاہوں کے درباروں میں کہیں نہیں دیکھی، جیسا پیار مصطفیٰ علیہ السلام کے غلام مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ لہٰذا ان سے نہ جھگڑو۔ اب اس کے بعد پھر ان کی دل کی کیفیت بدلی ہوئی تھی، آقا علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور پھر حضور علیہ السلام کی تعلیمات کیسے ان کے اندر اتری کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر چڑھ کر اپنی جان شہادت کے لیے پیش کر دی۔ میرے حبیب علیہ السلام کو جب خبر ملی کہ ان کی شہادت کی، اور بعض اہل علم نے اس روایت کو بھی شیئر کیا ہے اسی حوالے سے کہ جناب عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے لگے، اور جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا بول بالا کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا لگائی اور لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی دی، حضور علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، تو جب وہ اذان انہوں نے دی، اذان کی آواز کو بلند کیا، تو نیچے سے کفار میں سے کسی نے تیر کھینچ کر ان کو مارا، تیر چلا دیے ان پر، اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ حضور علیہ السلام تک جب ان کی شہادت کی خبر آئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہیں جب میں نے دیکھا تو یہ سورت یاسین پر دیکھا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے انبیاء کی صورتوں کو دکھایا گیا، میں نے انبیاء کو دیکھا، تو یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے عروہ۔ جناب عروہ کے بارے میں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے، جیسے
جناب داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین ان کی صورت کے ساتھ آتے تھے، تو مشابہتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. تو عروہ کی مشابہت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ صورت پر وہ تھے، ان سے کتنے زیادہ ملتے جلتے ہوں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں. لیکن وہ حضور کی کیفیات کا ذکر کیسے کر رہے ہیں؟ آقا سے ملنے کے بعد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب اور محبت کو دیکھنے کے بعد یہاں سے احساس کیا ہوتا ہے؟ احساس یہ ہوتا ہے کہ سربراہ مملکت ہونا اور بات تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں میں بیٹھنا، پھر غلاموں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے بہا عشق، تو یہ کس چیز نے اونچا کیا ہے؟ حکومت نے نہیں کیا، عہدے نے نہیں کیا، حکمرانی نے نہیں کیا، مال و متاع نے نہیں کیا. اچھا، یہیں سے آپ دیکھیں سیرت کا یہی وہ گوشہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد تیار ہوئے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار، ان میں بھی یہی کیفیتیں تھیں. عہدے، منصب، مال و متاع ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، وہ ان سے اونچے نظر آئیں گے آپ کو. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، وقت کے حکمران ہیں، عرب کے حکمران ہیں، مگر جب بھی ان کا تذکرہ آتا ہے تو حکومت کے حوالے سے نہیں آتا، عہدہ و منصب کے حوالے سے نہیں آتا. حکمران ہوتے ہوئے بھی وہ جا کر ایک نابینا کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے ہیں. کیا کیفیت ہوگی؟ اور جب انہوں نے کہا کہ میں اب اگر حکومتی مصروفیات میں ہوں تو میرا گھر کیسے چلے گا، تو کہا کہ سکالرشپ لگا دیتے ہیں. کہ کتنی سکالرشپ ہو؟ تو جیسے مدینہ کے ایک عام مزدور کے برابر ان کا سکالرشپ لگایا جا رہا ہے، جیسے ایک عام مزدور مزدوری لیتا ہے، جتنی مزدوری لیتا تھا اتنا سکالرشپ. اور ان میں بھی ان کی زوجہ نے اگر ایک میٹھے کی ڈش ایک دفعہ تیار کر دی، پوچھا یہ کہیں سے آئی ہے؟ کہا نہیں، تھوڑا تھوڑا وہ میں پیسہ بچاتی رہی. تو جا کر بیت المال میں اپنے سکالرشپ کو اور بھی کم کرا لیتے ہیں. کہا اس سے کم میں بھی میرا گھر چلتا ہے، گزارا ہوتا ہے. یہ تقویٰ کا یہ عالم ہے. تو اب بتائیں ان کے سامنے یہ حکومتیں، حکمرانیاں، ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 22.5 لاکھ مربع میل سے زیادہ ایریا اور اس کے حکمران، مگر کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ فرات کنارے اگر بکری کا بچہ یا بعض روایت میں کتے کا بچہ بھی اگر مر جائے تو اس کا جواب دے بھی عمر ہے. جواب دہی کا ایسا شاندار تصور، اکاؤنٹیبلٹی کا ایسا تصور. اور جب خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک شخص کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی تھی، آپ نے 2 چادروں سے اپنا سوٹ کیسے بنا رکھا ہے؟ آپ خود بیٹھ گئے، کہا کہ میرا بیٹا جواب دے گا. تو وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر کے ہمارے بابا ہائٹڈ، ایک چادر سے ان کا سوٹ نہیں بنتا تھا، تو میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے والد گرامی قدر کو دی، اس سے ان کا سوٹ مکمل ہوا. اب بتائیں ایسا تصور، آواز کو دبا نہیں رہے، سوال کو دبا نہیں رہے، مگر انہیں سوال کرنے دیا جا رہا ہے. کیونکہ جو خدا خوفی رکھتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تو پھر اس کا معاملہ ہی یکسر بدل جاتا ہے. اب وہ اللہ کا خوف اتنا غالب ہوتا ہے، کہا کہ آج میرا گریبان پکڑ لیں، دنیا میں مجھ سے پوچھ لیں، جو پوچھنا ہے پوچھ لیں، کہیں قیامت کے دن مجھ پر گرفت کرنے نہ آ جائیں. جناب عثمان بن عفان جیسے ہستیاں تیار ہوتی ہیں، سربراہ مملکت ہونے کے باوجود بھی ایسا روتے ہیں کہ چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ جاتے ہیں. اتنا خشیت الہی، اتنی. جناب مولا علی کرم اللہ وجہہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، مگر طاقت کا بیجا استعمال نہیں کرتے. کتنی بڑی ریاست ہے، اس کے سربراہ ہیں، مگر جب ایک یہودی کے ہاں زیرہ موجود تھی
تو بزور قوت نہیں لیا، بزور طاقت اسے واپس نہیں لیا، بلکہ کورٹ میں چلے گئے، اپنے ہی عہد کہ چیف جسٹس کے سامنے کھڑے ہیں، سربراہ مملکت خود ہیں، خلیفۃ المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، وقت کے سربراہ ہیں، چاہتے تو ویسے ہی لے لیتے اسے وہ تلوار، وہ زیرہ اس سے ویسے ہی لے لیتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ قاضی شریح اپنا ہی لگایا ہوا ان کا قاضی ہے نا، مگر وہاں ان کے سامنے برابر اس کے سامنے کھڑے ہیں، پروٹوکول الگ سے نہیں لیا، اور انہوں نے کہا کہ گواہ پیش کریں، اپنے بیٹے امام حسن کو گواہ کے طور پر پیش کیا، کہا کہ بیٹے کی گواہی والد کے حق میں، تو اپنے غلام کو پیش کر دیا کہ یہ گواہی دیتا ہے، کہا کہ غلام کی گواہی آقا کے حق میں۔ فیصلہ ظاہری سچویشن کو دیکھتے ہوئے اس یہودی کے حق میں ہو گیا۔ اس یہودی نے کہا کہ اتنا عدل، اتنا انصاف کہ سربراہ مملکت ہیں، ان کے بیٹے امام حسن کی گواہی قبول نہیں ہوئی، غلام قمبر کی گواہی قبول نہیں ہوئی، فیصلہ میرے حق میں ہو گیا، جبکہ میں جانتا ہوں کہ یہ زیرہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کی ہے۔ تو یہ چیز کہاں سے پیدا ہوئی؟ تخت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، حکومت بھی ہے، مگر خیر خواہی کا معاملہ، عدل کا معاملہ، انصاف کا اتنا زیادہ کہ وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پر اپنے دین دھرم کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر آپ نے وہی اسے بطور تحفہ جب دی اور باقی چیزیں جب دیں، تو ان کے اخلاق کو دیکھ کر، مولا علی کرم اللہ وجہہ کے اخلاق کو دیکھ کر وہ ان کے قدموں میں رہتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی شخص اپنی جان اسلام کے لیے نچھاور کر دیتا ہے۔ یہ تبدیلیاں کہاں سے ہیں؟ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام حکمران ہیں، خلیفہ وقت ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، مگر کہ لوگوں کا بیجا خون نہ بہہ جائے اقتدار چھوڑ دیتے ہیں۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر مصر، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر، اور ایسے ایسے بڑے بڑے عہدے چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنے بڑے عہدے کیسے چھوڑے جا سکتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ یہ فرعون والا اقتدار نہیں ہے، یہ حامان والا اقتدار نہیں ہے، یہ شداد والا اقتدار نہیں ہے، یہ نمرود والا اقتدار نہیں ہے۔ یہ اس منصب پر بیٹھے تو ضرور، مگر ان کے دلوں میں خوف خدا رچا اور بسا تھا۔ مگر فرعون کے دل میں تو خوف خدا نہ تھا، نمرود کے دل میں تو خوف خدا نہ تھا، حامان و شداد کے دل میں تو خوف خدا نہ تھا۔ ہر عہد کے فرعون ہوتے ہیں، یزید ہوتے ہیں، مگر جب وہ خوف خدا ان کے دل سے نکل جائے تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، رعونت آتی ہے ان میں، تکبر ان میں آ جاتا ہے۔ مگر جب خوف خدا ہو تو پھر حکمران سیدنا سلیمان علیہ السلام جیسے سامنے ہوتے ہیں، جب خوف خدا ہو تو حکمران جناب داؤد علیہ السلام جیسے ہوتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہوتے ہیں، اور اس سے بھی اگر آگے بڑھ جائیں تو جناب صدیق اکبر جیسے حکمران ہوتے ہیں، جناب فاروق اعظم جیسے، جناب عثمان غنی جیسے، مولا علی کرم اللہ وجہہ جیسے، امام حسن علیہ السلام جیسے، جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات۔ اور یہ ان شخصیات کے سامنے حکومتیں اور حکمرانیاں ایسے چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں، بونوں کی طرح لگتے ہیں، مگر ان کی شخصیت آگے کیسے بڑھی؟ کیا لوگ انہیں صرف حکمران ہونے کی وجہ سے یاد کرتے ہیں؟ نہیں، اصل میں ان کے عدل کی وجہ سے، ان کے تقوی اور طہارت کی وجہ سے، ان میں موجود روحانیت کی وجہ سے۔ جب بندے میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو وسائل ہونے کے باوجود اس کا مس یوز کر سکتا ہو بندہ، لیکن کبھی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ دنیا سے تو میں نکل جاؤں گا، یہاں کے محاسبے سے بچ جاؤں گا، مگر اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی ہے۔ جب یہ چیز بندے کے اندر آ جاتی ہے تو کیفیت یہ ہو جاتی ہے، ایک طرف وہ بندہ خدا سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور دوسری طرف مخلوق کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے عہدے آنے جانے کی چیز ہوتی ہیں، دولت ہاتھ کی میل ہوتی ہے،
دنیا اور دنیا کے اندر رہنا، اور دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے پاس نہیں جاتا، پاس رہتا ہے تو مولا کے رہتا ہے، یا مولا کے محبوب کے رہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ دکھا دے ہدایت کا نور، قلب مضطر ہو جائے مسرور، سیرت مستقیم، سیرت مستقیم۔